بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے رسول کہہ دیجئے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے؟ ان دونوں صورتوں میں کون خدا کو روک سکتا؟ فیصلہ خدا کا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارا اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ اپنی یہ جو تمہیں ظاہری طور پر موت دکھائی دے رہی ہے کفار کی شکل میں۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ ولی پائیں گے اور نہ مددگار۔ یہ قرآن کا قانون ہے، یہ آیت بار بار حصہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں کہ اگر تم خدا کی نافرمانی کر کے کہیں اور جا رہے ہو تو پھر اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی تمہارا ولی بنے گا سرپرست، نہ تمہارا کوئی مددگار بنے گا۔ اگر کوئی مددگار بنے گا تو خدا کے اذن سے، خدا کو چھوڑ کے جا رہے ہو، پھر کہاں ولی ڈھونڈتے ہو، پھر کہاں مددگار تم ڈھونڈتے ہو؟ نہیں ملے گا تمہیں۔ اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کے دل خراب کر رہے ہیں کہ نکلیں یہاں سے اور چلے جائیں اور جنگ نہ کریں۔ اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، اور جو جنگ میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کمزور ایمان والے منافقین کمزور ایمان والے مومنین سے کہہ رہے تھے ابھی بھی وقت ہے، ہماری سائیڈ پر آ جاؤ، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ یہاں پر اللہ نے منافقین کے بھائی کہا کمزور ایمان والے مسلمانوں کو۔ کیوں؟ قرآن بھائی کیوں کہتا ہے؟ کہ ان میں آپس میں ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی منافق ہیں، وہ بھی دین کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور یہ کمزور ایمان والے بھی پروپیگنڈے کی زد میں آ کے موت کو سامنے، جب تک فائدہ مل رہا ہے مسلمان بنے ہوئے ہیں، جب فائدہ نہیں ملتا تو اس اپنے کم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور ان کو بھی جانتا ہے کہ جو جنگ میں کم ہی شرکت کرتے ہیں، یعنی بہت ہی کم، مجبور ہو جائیں تو جاتے ہیں، ورنہ ان کے بس میں ہو تو جنگ کی طرف نہیں جاتے۔ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا اشحۃ علیکم۔ شح بخل ہوتا ہے، کنجوسی کرنا، تمہارے بارے میں سخت کنجوس ہے، یعنی نہ تمہاری مالی مدد کریں گے نہ تمہاری جانی مدد کریں گے، یہ کنجوس ہے، منافق۔ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، چنانچہ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ اے رسول انہیں دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح پھر رہی ہوں گی، آنکھیں ان کی گھوم رہی ہوں گی جیسے موت کے خوف سے کسی پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہو۔ یعنی جب موت کو سامنے دیکھتے ہیں، ایک کمزور ایمان کی یہ علامت ہے، بجائے یہ کہ اللہ پر توکل کرے اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے۔ میں تو مر گیا، میں تو پھنس گیا، اللہ نے جھوٹا وعدہ کیا، رسول پاک نے جھوٹا وعدہ، اب ہمیں کون بچائے گا؟ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ موت پڑ رہی ہے، ان کو موت پڑنا، موت سے پہلے ہی موت پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ایک تصویر بنائی، آپ اس کو تصور کریں کہ انسان پر جب کوئی دورہ پڑتا ہے، مثلا مرغی کا، اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں۔ کہا کہ آپ اے رسول ان کو دیکھیں گے کہ لشکر دشمن کا دیکھ کے ان کی آنکھیں گھوم گئی، یعنی ایسے جیسے کسی کو موت آ رہی ہو، اور موت کے وقت جس طرح آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں ابھی سے اس طرح چڑھی جا رہی ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خوف ٹل جاتا ہے، یعنی ان کی حالت کیا ہے؟ جب آزمائش آئے تو یہ حالت ہوتی ہے، کنجوسی کرتے ہیں، اور جب خطرہ ٹل جائے اور مسلمانوں کو مثلا فتح مل جائے، مال غنیمت مل جائے، پھر کیا کرتے ہیں؟
پھر جب خوف ٹل جاتا ہے تو وہ فائدے کی ہرس میں تیز زبانوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تمہارے ساتھ باتیں کرتے، یعنی پہلے ساتھ نہیں دیتے، اگر مال غنیمت آ جائے تو پھر کہتے ہیں نکالو ہمارا حصہ، ہم بھی مسلمان ہیں، عدالت سے تقسیم کرو، اس مال غنیمت میں سب مسلمانوں کا حصہ ہے، اور چڑھائی کر دیتے۔ اللہ نے لفظ یوز کیا بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، جیسے تیز دھار تلوار ہوتی ہے ایسی زبانوں سے تم پہ حملہ کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ ایک شخص آیا ایک جنگ کے بعد رسول اللہ کے پاس، اس کو مال غنیمت کچھ کم ملا تھا، اللہ کے رسول سے کہتا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا بانٹتے ہوئے۔ یہ ایمان کی حالت دیکھیں، رسول اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اگر میں اللہ کا نبی انصاف نہیں کرتا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ اور میں ایک چھوٹا سا قصہ یہاں پر بیان کر دوں۔ فتح مکہ کے بعد حنین، غزوہ حنین ہوئی تھی، اور اس میں بہت سارے وہ مسلمان بھی شامل تھے کہ جو فتح مکہ کے بعد اوپر سے مثلا تازے مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک بڑی شخصیات جو تھی وہ ابو سفیان اور ان کے فرزند امیر شام بیچ میں شامل تھے۔ تو اب اللہ کے نبی رحمۃ اللہ عالمین نے جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے ان نئے اسلام قبول کرنے والوں کو زیادہ مال غنیمت دے دیا، تو انصار کے دل میں کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی کہ یہ جو ابھی تک دشمن رہے، جنگیں کرتے رہے مسلمانوں کے ساتھ، رسول اللہ نے مال زیادہ ان کو دے دیا اور ہمیں کم دیا۔ اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچ گئی، رسول پاک گئے انصار کے پاس اور ان سے کہا کہ کیا مسئلہ؟ تو جو ان کے بزرگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جو بڑے ہیں سمجھدار ہیں وہ تو نہیں، لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں جذباتی، وہ ذرا اس معاملے میں جذباتی ہو رہے ہیں کہ آپ نے مال غنیمت ان نئے مسلمانوں کو زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا۔ تو رسول اللہ نے ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ یعنی سب کے لیے، قیامت تک سب کے لیے جن کو واقعاً جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ یہاں سے بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے جاؤ، لوگ بھیڑ بکریوں کے ساتھ یہاں سے جائیں اور تم رسول اللہ کے ساتھ جاؤ، اس پہ راضی نہیں ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں اور ہماری کوئی ناراضگی نہیں۔ تو یہ جو منافق ہیں یہ ہمیشہ اسلام میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ مال کے چکر میں، جب آزمائش کا وقت آتا ہے نہ مال دیتے ہیں نہ جانیں حاضر کرتے ہیں، نہ اپنی انرجیز دیتے ہیں دین میں، اور جب کوئی فائدہ ملتا ہے تب کہتے ہیں نکالو ہمارا حصہ، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ اب دیکھیے یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ظاہری مسلمانوں کی، خدا ان کے بارے میں لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ جب خوف ٹل جاتا ہے تو مفاد کی ہرس میں تیز زبانوں کے ساتھ تم پر بڑھ چڑھ کر بولیں گے، اولئک لم یؤمنوا۔ آپ غور کریں، یہ لوگ یہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، ایمان لائے ہوتے تو یہ حرکت، یہ سمٹم، یہ علامت ہے انہوں نے دل سے ایمان قبول ہی نہیں کیا، یہاں سے ان کا نفاق کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تھے اور اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی جو انہوں نے ظاہری کچھ عمل کیے بھی ہیں اللہ نے ضائع کر دیے، یعنی مشکل کے وقت میں اگر یہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر جو انہوں نے ویسے جو اعمال کیے خدا ان کو بھی ضائع کر دے گا، کیونکہ آج اگر تمہارے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اسلام پر وہ ضرب لگتی ہے جیسا کہ کافر ارادہ کر کے آئے ہیں، تو پھر تمہارے تسبیح اور یہ کس کام کے جو تم نے گھروں میں بیٹھ کے کیے، اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالا۔ اور یہ جو حدیث ہے نا کہ مولا نے فرمایا یا رسول پاک نے فرمایا، جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ خندق یہی جنگ ہے، اس میں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ضرب نہیں تھی، کفار کیا ارادہ لے کر آئے تھے کہ جڑ کاٹنی ہے مسلمانوں کی، اگر مثلا وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتے نعوذ باللہ تو پھر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوتے، قرآن سن رہے ہوتے یا مثلا عبادات کر رہے ہوتے یا فلان کر رہے ہوتے، نہ، مولا کی اس ضرب کا حصہ ہے، مثلا وہ بنیاد ہے، حصہ کہنا بھی ذرا کمی ہو جائے گی، وہ ضرب بنیاد بنی ہے کہ قیامت تک کے لوگ ہدایت لے سکیں۔
قیامت تک کے لوگوں کے پاس دین پہنچے، لہذا فرمایا کہ افضل ہے۔ تو یہ جو میدان میں اتر کر دین کے لیے اپنے آپ کو سختی میں ڈالنا ہوتا ہے، یہ بہت افضل ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو قاعدین پر، جو بیٹھے رہتے ہیں، ان پر بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا اجر زیادہ رکھا ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ مثلا آج جو برکات ہم تک پہنچی ہے، جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ ان تلواروں کے زور پر پہنچا ہے، ورنہ اگر تلواریں وہ نہ چلاتے، وہ زخم نہ کھاتے سینوں پر اور بیٹھ کر مثلا صرف تسبیح نکالتے رہتے، کہتے اس سے بھی اجر مل جاتا ہے، تو صورتحال ہرگز یہ نہیں ہوگی۔ اب خدا جو میدان میں نہیں آتے اور خوف کے وقت پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یہ ایمان لائے ہی نہیں تھے اور اللہ نے ان کے اعمال بھی حبط کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ان بیچاروں نے بھی تو زحمت کی ہے، ان کے اعمال اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ ضائع کر دے گا، اللہ کو کوئی مشکل اس میں نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔